بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا سیریز میں آج ایک اور ٹاپک کے سامنے آپ کے لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوفیوں سے وہ آخری خطاب ہے جو انہوں نے سانحہ کربلا پیش ہونے سے پہلے کیا تھا۔ آئیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے دل سوز ایسی کیا باتیں کی تھیں، ایسا کیا خطاب کیا تھا کہ وہاں موجود ہر آنکھ اکشبار ہو گئی تھی۔ شروع کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گھوڑے پر علی ابن حسین علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کیا۔ دشمن جب آ پڑے تو آپ نے اپنے ناخا کو طرف کیا اور اس پر سوار ہوئے تو بہت بلند آواز سے پکار کر کہا کہ جسے سب لوگوں نے سنا، لوگوں میری بات سن لو، میرے ساتھ جلدی نہ کرو، تم جو باتیں میں تم سے کہنا ضروری سمجھتا ہوں مجھے کہہ لینے دو، اور اگر تم لوگوں کے پاس چلے آنے کا عذر مجھے کر لینے دو کہ میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں۔ اگر تم میرا عذر مان لو گے، میری بات کو سچ سمجھو گے اور میرے ساتھ ناانصافی نہیں کرو گے تو تم نیکی کرنے والوں میں سے ہوگے اور پھر مجھے الزام نہ دھر سکو گے، اور اگر تم نے میرا عذر نہیں مانا اور میرے ساتھ انصاف نہیں کیا پھر جو تمہارا ارادہ ہو اس پر آمادہ ہو جاؤ۔ میں اپنے شرکا کو اچھی طرح پکار کے اچھی طرح سمجھانا چاہتا ہوں کہ سمجھ لو کہ اب کوئی تردد نہیں کہ تم کو پھر میرے ساتھ جو سلوک کرنا چاہتے ہو کر گزرو، مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ میرے تو سہارا خدا پر ہے جس نے کتاب کو نازل کیا، وہی تو ہے نیک بندوں کو جو دوست رکھتا ہے۔ آپ کا یہ کلام آپ کی جب بہنوں نے سنا تو چلا چلا کر رونے لگیں اور سب کی آوازیں بلند ہوئیں۔ آپ نے آپ کے بھائی حضرت عباس بن علی علیہ السلام نے اپنے فرزند علی بن حسین علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا کہ انہیں چپ کراؤ، ابھی تو انہیں بہت رونا ہے۔ یہ دونوں صاحب جب ان کو چپ کرانے کے لیے گئے تو حضرت ابن عباس علیہ السلام نے کیا بات کہی تھی کہ یعنی ابن عباس علیہ السلام نے آپ کو منع کیا تھا کہ اہل حرم کو ساتھ لے کے نہ جائیے۔ اب آپ کے رونے کی آواز سن کر آپ کو ابن عباس کا کہا یاد آ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخی خطاب جب اہل حرم کے رونے کی آواز موقوف ہوئی تو آپ نے حمد و ثنا کی اور اس کے بعد اس کے شان کے لائق اس کا ذکر کیا اور اس کی صلوات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کے ملائکہ اور انبیاء کرام پر بھیجی۔ حمد و ثنا کے بعد خدا جانے کیا کیا باتیں بیان کی گئیں، اس ذکر میں جو وہ گنجائش نہیں۔ راوی لکھتا ہے کہ میں نے کسی کی ایسی فصیحت و بلیغ تقریر نہیں پہلے کبھی سنی تھی اور نہ اس کے بعد کبھی سنی۔ اس کے بعد آپ نے کہا میرے خاندان کا خیال کرو، میں کون ہوں، پھر اپنے دل سے پوچھو، غور کرو، میرا قتل کرنا، میری ذلت کرنا کیا تمہیں قبول ہے؟ کیا تم لوگوں کے لیے یہ سب حلال قرار دے دیا گیا ہے؟ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہی نہیں ہوں؟ کیا میں ان کی وسیع عوام کا فرزند نہیں ہوں جو خدا پر سب سے پہلے ایمان لائے؟ خدا کے پاس سے اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو احکام لے کر آئے انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ کیا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد کے چچا نہیں ہیں؟ کیا جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ذوالجنان میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا تم میں سے کسی نے یہ نہیں سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کی نسبت سے یہ فرمایا تھا کہ یہ دونوں نوجوانان اہل بہشت کے سردار ہیں؟ جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں یہ حق بات ہے، اگر تم میری تصدیق کرو گے تو سن لو، واللہ جب سے تم نے اس بات کا مجھے علم ہوا کہ تم جھوٹ بولنے والوں میں سے خدا بیزار ہوتا ہے اور جھوٹ بنانے والوں اور جھوٹ سے ضرر پہنچتا ہے تو میں نے کبھی جھوٹ نہ بولا۔ اگر تم مجھ کو اپنے آپ سے چھوٹا سمجھتے ہو تو سنو، تم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ان میں سے پوچھو کہ وہ بیان کریں گے کہ جابر بن عبداللہ انصاری یا ابو سعید خضری یا سہل بن سعد سعدی یا زید بن ارقم یا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو
دیکھو یہ لوگ تم سے کیا بیان کریں گے۔ انہوں نے میرے اور میرے بھائی کی نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی کہتے سنا ہے، یہ امر بھی میرا خون بہانے میں تم لوگوں کو مانے نہیں۔ شمر نے کہا کہ خدا کی عبادت ایک ہی رخ سے کرتے ہیں، خدا جانے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حبیب بن مظاہر نے جواب دیا، واللہ میں سمجھتا ہوں کہ تم خدا کی عبادت 70 رخ سے کرتے ہو، بے شک تو سچ کہتا ہے، تیری تیزی تیری بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، خدا نے تیرے دل پر مہر رکھ دی ہے۔ پھر آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ تمہیں اس بات سے اگر شک ہے تو کیا اس امر میں بھی شک ہے کہ میں تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں۔ واللہ اس وقت مشرق سے مغرب تک میرے سوا کوئی شخص تم میں سے ہو جو تمہارے سوا کسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ نہیں ہے، اور میں تو خاص کر تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں۔ تو یہ بتاؤ کیا تم اس لیے میرے در پر ہو کہ میں نے تم میں سے کسی کو قتل کیا ہے یا تمہارا مال لیا ہے؟ میں نے کسی کو زخمی کیا ہے یا کسی کا قصاص چاہتے ہو مجھ سے؟ اب کوئی آپ کی کیا بات کا جواب دیتا؟ آپ نے پکار کر کہا، اے حجاج بن قیس بن حشر بن یزید بن حارث، تم لوگوں نے مجھے یہ نہیں لکھا تھا کہ میرے میوے پک گئے ہیں، باغ سرسبز ہو گئے ہیں، تالاب چھلک رہے ہیں، آپ کی نصرت کے لیے لشکر یہاں آراستہ ہیں؟ ان لوگوں نے تو جواب دیا کہ ہم نے تو ایسا نہیں لکھا تھا۔ واللہ تم نے لکھا تھا کہ تم لوگوں کو میرا آنا تم ناگوار ہوا ہے، دنیا کے کسی گوشہ میں امن کی طرف مجھے چلا جانے دو۔ قیس بن ارشد نے کہا کہ آپ اپنے قرابت داروں کے حکم پر کیوں نہیں سر جھکا دیتے جو وہ کہہ رہے ہیں، یہ سب آپ سے اسی طرح پیش آئیں گے جیسا آپ چاہتے ہیں، ان کی طرف کوئی اور امر آپ کے لیے ناگوار خاطر ہرگز ظہور میں نہیں ہوگا۔ ایسا جواب سن کر تو محمد بن ارشد کا بھائی ہے، تو آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے بڑھ کر بنی ہاشم کو تجھ سے مطالبہ ہو۔ واللہ میں ذلت کے ساتھ ان لوگوں کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرنے والا، نہ ہی غلاموں کی طرح اقرار کرنے والا ہوں۔ یعنی اے بندگان خدا، میں اپنے اور تمہارے پروردگار سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کر دو۔ میں اپنے اور تمہارے پروردگار سے پناہ مانگتا ہوں ہر ایسے ظلم سے جو روز ایمان نہیں رکھتا، اور ہر ایسے ظالم سے جو روز ایمان پر یقین نہ رکھتا ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرشوش اور لوگوں کو قتل کرنا چاہتے ہو تو ممکن تھا، لیکن ایک کے پیچھے ایک چھپتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کام کو وہ کرے، کوئی چاہتا ہے اس کام کو یہ کرے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی کرے۔ آخر شمر نے پکار کر کہا، وائے تم لوگ اس شخص کے باپ میں کیا انتظار کر رہے ہو؟ ارے تمہاری مائیں تم پر روئیں، اس سے قتل کر دو۔ اب ہر طرف سے حملہ ہوا اور ہر شریک متمنی نے وار کیا۔ دست جب ہتھیلی پر اس کی ضرب پڑی، پھر سب کے سب بٹ گئے، اور اس وقت آپ اٹھے تھے اور اٹھے ہی تھے کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اسی حالت میں سنان بن انس تخائی نے آپ پر بھی ماری تو آپ گر پڑے۔ آپ نے خولی بن یزید اسیر سے کہا کہ سر کاٹ لے۔ بولی، ارادہ کیا ہے مگر اسے یہ کام نہیں ہو سکتا، کانپنے لگا۔ سنان بن انس نے کہا، خدا تیرے بازوؤں کو توڑے، تیرے ہاتھوں کو قطع کرے۔ یہ کہہ کر وہ اترا اور آپ کی طرف بڑھا اور آپ کو ذبح کر دیا، نعوذ باللہ، اور آپ کا سر کاٹ کر سر کو خون میں رنگ دیا، اور اس کی خولی کو دیکھا ذبح ہونے سے پہلے بہت سی تلواریں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر پڑ چکی تھیں۔ جسم کا کوئی ایسا کونا نہ تھا کہ جو ان کے جسم کے کسی تلوار کسی نیزے سے خالی ہو۔ آخر ان یزیدیوں نے، ان ظالموں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پرشکوہ خطاب سے بھی کوئی عمل نہ پایا، کوئی اثر نہ پایا اور کوئی عمل نہ کیا، اور ان کو بالآخر بے دریغ اور ظلم کے حد سے زیادہ حد تک ان کو
ذبح کر دیا، ان کو شہید کر دیا اور ان کے ساتھ آنے والے لوگوں پر بے تحاشا ظلم کیا۔ یہ تھا وہ خطاب جو حضرت امام حسین نے آخری خطاب کیا تھا شہادت سے پہلے کوفیوں کے ساتھ، اور کوفی پھر بھی اپنی راہ پر نہیں آئے۔ اس طرح کے اب بی بی سکینہ نے جو خطاب کیا تھا، حضرت سجاد نے جو خطاب کیا تھا، وہ سب آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ویڈیو کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے، اور اس محرم میں ان شہید کربلا کو یاد کر کے تھوڑا سا اپنا مسلمان ہونے کا ہم حق ادا کرتے ہیں۔ اس سے شیعہ سنی کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے تعلق یہ ہے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے اہل بیت نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں، اور ہمیں اس قربانیوں کو یاد کر کے اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔